اب اس کے بعد میں آپ کو اس جگہ لے چلتا ہوں کہ جہاں مردوں کے کچھ حقوق ہیں بحیثیت شوہر کے، جو میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی سورہ نساء کی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام بنائے گئے۔ قوام کے معنی ذرا سا غور کر لیجیے پہلے کیا ہے۔ قوام کے معنی یہ قامہ سے لفظ بنا ہے، قامہ یقوموں کے معنی کھڑا ہونا، سیدھا ہونا اور برقرار رہنا، یہ سارے معنی ہیں۔ اس میں حکمرانی کے کوئی معنی نہیں۔ قرآن میں یا عربی زبان میں الفاظ کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے تو وہی مفہوم ہے اس کا، کوئی دوسرا مفہوم نکالنا الا یہ کہ حدیث سے ثابت ہو تو وہ بات دوسری۔ اللہ تعالیٰ لفظ حاکم بھی استعمال کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ لفظ ولی بھی استعمال کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ لفظ آقا بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا اس نے استعمال۔ تو قوام کے معنی ہیں سسٹینر، کھلانے پلانے والا، خبر گیری کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، یہ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ۔ تو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کو کھلانے پلانے والا ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، یعنی آرگنائزر ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے۔ جو ضروریات ہیں، جو اس کی طلب ہے، جو اس کے حقوق ہیں، جنسی حقوق ہیں، جسمانی حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، بہت سے حقوق ہیں، ان کو مہیا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حق مرد کو دیا، اور یہ حق اس لیے مرد کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دے دی ہے۔ اس فضیلت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بلند درجہ دے دیا گیا ہے، کوئی نیچا ہے کوئی اونچا ہے، بلکہ چن لیا ہے۔ فضل کے معنی چننے کے بھی ہیں، اختیار کرنے کے بھی ہیں۔ ذرا غور کیجیے، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ فضل، تو اس کے معنی آپ اسے چن لیجئے، اپنی پسند سے آپ آگے بڑھ جائیے، بیٹھ جائیے، کھا لیجئے، داخل ہو جائیے، اس کے اختیار پہ وہ بات آپ نے چھوڑی۔ پریفرنس جو ہے، اس جو معنی فضل کے معنی اصل میں یہی ہیں، فضل کے معنی بھی پریفر کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو چن لیا، ایک کے مقابلے میں دو ہی تو جنس ہیں، دو میں سے کسی ایک کو تو وہ چنے گا بہرحال، تو اس نے مرد کو چن لیا کہ مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ وہ عورت کی نگہداشت کرے، خبر رکھے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کے لیے کھانا مہیا کرے، کپڑا مہیا کرے، مکان مہیا کرے۔ وہی بات ہے کہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اور ایک جگہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور انہیں رکھو معروف کے طریقے سے، یعنی جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، جو تمہارا معیار ہے، جو تمہارا اسٹیٹس ہے، اسی کے مطابق ان کو رکھو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے اس لیے آتی ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اس طرح سے یہ کام کیا جائے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ حق دیا گیا ہے مرد کو کہ وہ گھر کی سربراہی اسے حاصل ہے، وہ اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، کلکم راعین و کلکم مسئول ورجل راعین علی بیتہ، اور مرد جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر راعی ہے، نگہداشت کرنے والا ہے، تو وہاں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ رتبہ دیا ہے کہ گھر کی نگہداشت اور گھر کی نگرانی مرد کے ذمہ داریوں میں سے یا اس کے حقوق میں سے ہے، اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، پہلی بات اللہ نے چن لیا، دوسری بات یہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد 2 ماہ یا 3 ماہ تک اپنی بیوی کو کھلائے اور پلائے نہیں، اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے، اسے چھوڑ دے، تو وہ عورت خلا لے سکتی ہے مرد سے۔ اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت میں مقدمہ کرے اور یہ کہے کہ 2 مہینے 3 مہینے سے اس نے میری جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہیا نہیں کی ہیں، اور اس بنا پر عدالت مجبور ہے اس کو خلا دینے پر۔
امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں 2-3 ماہ نہیں، حالانکہ 2-3 ماہ بڑی معقول بات سمجھ میں آتی ہے، انسان کی نوکری چھوٹ جائے، تجارت میں خسارہ ہو جائے، دکان ٹھپ ہو جائے، بیمار ہو جائے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اتنا وقت تو دیا جانا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ جدوجہد کر کے اور وہ مال کمائے لائے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دن سے زیادہ اگر کسی عورت کی ضروریات کو شوہر نے پورا نہیں کیا تو وہ خلا لینے کا حق رکھتی ہے. یعنی ایک قدم وہ اور آگے بڑھ گئے. 3 دن تک آپ نے اسے بھوکا رکھا یا پھٹے پرانے کپڑے میں رکھا، یا اس نے یہ ثابت کیا کہ جس معاشرے میں اور جس پیمانے پر اور جس معیار پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ نے ہمیں نہیں دیا ہے، تو وہ خلا لے سکتی ہے. امام احمد ابن حنبل ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جس وقت عورت یہ محسوس کرے کہ اس کو اس معیار پہ نہیں رکھا جا رہا ہے کہ جس معیار پہ شوہر کی آمدنی ہے، وہ خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار ہر وقت حاصل ہے اس عورت کو کہ جب بھی وہ یہ محسوس کرے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کی ضروریات کو دبایا جا رہا ہے، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ خلا لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی لیکن میں نہیں بتائی، لیکن میں اب بتا رہا ہوں آپ کو. امام ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے وہ اس سے مختلف. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، مال کی بنیاد کے اوپر، رہن سہن کی بنیاد کے اوپر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے کبھی خلا نہیں لے سکتی. ذرا غور کیجئے یہ بات. امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ازواج مطہرات کو بلائیے اور انہیں یہ اختیار دیجئے کہ آؤ، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی متاع چاہتی ہو اور آرام چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر کے رخصت کر دوں، علیحدہ کر دوں. لیکن اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ رہو، جیسی بھی زندگی ہے گزارو. چنانچہ امام ابو حنیفہ اس سے دلیل لاتے ہیں کہ عورت جو ہے اس بنیاد کے اوپر مرد سے خلا نہیں لے سکتی کہ صاحب میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا، میرا شوہر مجھے کھلاتا پلاتا نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر مرد کام نہیں کرتا تو عورت کام کرے. مرد نہیں کھلا رہا ہے تو وہ اپنے باپ سے مانگ کر کے لائے، وہ خود کہیں سے مہیا کرے، لیکن اس بنیاد کے اوپر وہ خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی. لیکن جمہور علماء نے، جس میں خود حنفی علماء بھی شامل ہیں، امام ابو حنیفہ کے اس مسلک کو رد کر دیا کہ یہ غلط بات ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ مال کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈالی ہے اور آپ یہ کہیں عورت سے کہ اپنے باپ سے مانگ کر کے لاؤ، آپ یہ کہیں عورت سے کہ تم کماؤ اور کھاؤ، اور مرد جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے، کوئی کام نہ کرے. تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ عورت کے اوپر نہیں ہے. یہ ایک عقد ہے. عورت جو ہے مرد کے ساتھ ساری زندگی ہر صورتحال کے تحت باندھ نہیں دی گئی ہے. یہ ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے. مرد اگر اپنے حقوق نہیں پورے، اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتا تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے علیحدگی کر لیں. چنانچہ یہ اسی لیے فرمایا کہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اس لیے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر مال میں سے خرچ نہ کریں تو پھر عورت کو حق ہے کہ وہ علیحدگی لے لیں. پھر فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پس جو نیک عورتیں ہیں وہ قانتات ہیں، فرما بردار ہیں. یعنی اب عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کہ ان کو فرما برداری شوہر کی کرنی چاہیے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت میں جو کچھ دے دیا ہے اس کی حفاظت کریں. مفسرین نے بتایا ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو اس پہ نافذ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر کی عزت اور شوہر کا وقار، اس کی حفاظت کرنا بیوی کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ بیوی کے اوپر اس کے انداز سے، اس کے کردار سے، اس کی گفتگو سے شوہر کے اوپر ہاتھ اٹھائیں یا انگلی اٹھائیں کہ فلاں کی بیوی تو ایسا کر رہی ہے اور ایسا کر رہی ہے اور ایسا. اس کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت و وقار کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں. وہ اپنی مرضی سے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ مال دوسروں کو نہیں دے سکتی، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی نہیں دے سکتی. ہاں، اپنا مال اس کا ذاتی مال ہے، میراث میں ہے، اس کی تجارت ہے یا اس کی دکان ہے یا اس نے کمایا ہے کسی طرح سے بھی، تو وہ جس طرح چاہے خرچ کر سکتی ہے. لیکن شوہر کے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نہیں خرچ کر سکتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ شوہر کے راز کو اسے راز رکھنا ہے، وہ کسی دوسرے سے اس کو نہیں بتا سکتی. شوہر کے بہت سے راز ہوتے ہیں، تجارتی راز ہوتے ہیں، خاندانی راز ہوتے ہیں،
बीमारियां हो सकती हैं, कोई गलती उससे हो गई हो, कोई गलती गुनाह सरजद हो गया हो, तो ऐसी सूरत हाल के तहत बीवी को चाहिए कि शौहर के राज के ऊपर पर्दा डाले और उसकी हिफाजत करे। ये मर्द का हक बनता है कि बीवी जो है उसके माल की, उसके इज्जत की और उसके राज की हिफाजत करे, और ये औरत की जिम्मेदारी है कि ये देखे कि ये काम पूरा हो रहा है या नहीं। जहाँ वो माल की हिफाजत कर रही है और बगैर शौहर की मर्जी के खर्च नहीं कर रही है, वहाँ उसको ये इख्तियार दिया गया है कि अगर शौहर उसको इतना खर्च नहीं देता है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो शौहर की इजाज़त के बगैर शौहर का माल वो खर्च कर सकते हैं। चुनांचे हज़रत हिंद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा तशरीफ़ लाती हैं और ये कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अबू सुफियान जो है ये बड़े बखील आदमी हैं, और अबू सुफियान बड़े अमीर आदमी, ये ज़रा गौर कीजिएगा, उनके भी काफ़िले चलते थे ऊँटों के, तजारती काफ़िले, वो मुझे इतना खर्च नहीं देते कि मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं, तो क्या मैं उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी इत्तला के बगैर उनके माल में से पैसा निकाल सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि हाँ, तुम बक़द्र ज़रूरत निकाल सकती हो कि तुम अपने को उस स्टेटस पे बरकरार रखो कि जो तुम्हारे शौहर का स्टेटस है। बस इस हद तक जो है औरत जो है वो शौहर की इजाज़त की मोहताज नहीं है। लेकिन अगर इसमें तलखी पैदा हो, आगे चल के लड़ाई झगड़ा हो और कुछ मामलात हों, तो इन मामलात को कैसे हल किया जाए, ये वो गुफ्तगू है जो आइंदा किसी मौके पर इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। इसलिए कि जहाँ दो आदमी मिलजुल करके रहते हैं, वहाँ उनके दरमियान में निज़ा भी पैदा होना एक फितरी बात है, और उस निज़ा को कैसे हल किया जाए, उसमें क्या हुकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं शौहर और बीवी के और मुआशरे के, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम आइंदा कभी गुफ्तगू करेंगे।